الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، جس طرح سے یہ لوگ خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اس طرح سے اگر اللہ لوگوں کی برائی میں ان کو سزا دینے میں جلدی کرتا تو یہ کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں، مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں، گمراہ رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سے ہم حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عمل مزین کر کے دکھاتے ہیں، آراستہ کر کے دکھاتے ہیں، کشش اس میں رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہی ہم درست کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تحقیق البتہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایمان نہیں لائے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلافت دی، خلیفہ بنایا، بشاہت دی، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم معلوم کریں، ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قال الذین، تو وہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ، لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہم سے ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، اتبع قرآن غیر ھذا او بدل، لے آؤ کوئی اور قرآن یا اس میں تبدیلی کر دو۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دے، ما یکون لی، میرا اختیار نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنے پاس سے اس میں کچھ تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں خوف رکھتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا اگر میں بھی نافرمانی کروں۔ تو یہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اللہ نے واضح کر دیا کہ وحی خالص اللہ کا پروگرام ہوتی ہے، نبی کو اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کا اختیار نہیں ہوتا، اور نبی خود بھی اسی وحی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ کل، ان سے کہہ دے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ یہ تمہارے سامنے پیش کرتا، نہ پڑھتا تمہارے لیے، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس سے واقف کرتا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تحقیق میں نے اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزاری ہے، افلا تعقلون، تو کیا
تم لوگ ذرا بھی سوچتے نہیں ہو. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر اور بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلا دے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ مجرموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، مجرم کبھی فلاح کامیابی نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ تو ان کو کوئی نقصان پہنچاتے اور نہ ہی کوئی ان کو نفع پہنچاتے. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں. کل کہہ دو ان سے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو زمین و آسمان میں ایسی کوئی بات نہیں پاتا، کہ اللہ کے تو علم میں نہیں ہے. اللہ کو معاذ اللہ کہ اللہ تو جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسی کوئی ہستیاں یا ایسے کوئی معبود ہے ہی نہیں جو اس کے ہاں سفارش کرے. بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایسی کوئی نہیں اللہ کے ہاں. تو یہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو ایسی بات؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند برتر ہے جس سے یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور یہ سب لوگ ایک ہی جماعت تھے مگر انہوں نے بعد میں اختلاف کیا آپس میں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات پہلے سے تمہارے رب کے ہاں طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری اس کے اوپر اس کے رب کے ہاں سے کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں یہ پیغمبر ساتھ لے کے آئے. فَقُلْ، پس تم ان سے کہہ دو، اِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ، کہ غیب کا مالک اللہ ہی ہے. فَانْتَظِرُوا، پس تم انتظار کرو. اِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور ہاں معجزہ میرے بس میں نہیں، اللہ کا اختیار ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کب معجزہ دینا ہے. تو یہ قرآن جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ، ہدایت کی راہیں روشن ہوتی جائیں گی، عقائد کی اصلاح ہوتی جائے گی. اور بطور مسلمان ہمارا یہ فرض ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی ہمارے پیغمبر پر نازل کی انسانوں کی، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو ہر مسلمان اس کو ضرور سمجھے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے میں ہی فائدہ ہے، اور پھر بعد میں اس پر ضرور عمل کرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.